In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں حشر توڑے کوئی پٹدا نہیں جیڑا رکھے عقیدہ توحید والا کسے غیر اگے آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ کا یہ دھندا ہے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پر یہ کاروبار کر رہے ہیں، غیر مقلدیت کو گالی دینے سے پہلے رکیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تمہارے بابا جی تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، تمہارے بزرگ مان رہے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے۔ اگر غیر مقلد ہونا بے دینی ہے، لا مذہبیت ہے، خارجیت ہے، تو ابو حنیفہ کو یہ لقب تمہارے باپوں نے دیا ہے، ہم نے تو نہیں دیا۔ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہے۔ بھائی امام اعظم کی عقیدوں سے اختلاف کیا ہے؟ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ کیوں گئے؟ کیوں ابو منصور ماتریدی کے پیچھے چلے اور کیوں اشعریوں کے پیچھے چلے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد کے معاملے میں اکثریت ان کے اقوال اہل الحدیث کے موافق ہیں، اہل سنت کے موافق۔ وہ دفنانے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ جب تک دفن نہیں ہوا تھا اس وقت تک مردہ تھا، اور جب دفن ہو گیا اندر جاتے ہی اس کو 220 کا نہیں 440 کا وولٹیج مل گیا اور زندہ ہو کے زیادہ طاقت والا بن کے بیٹھ گئے۔ وہ ایک قبر پرست سے کسی مواحد نے کہا ایک پہنچا ہوا بابا چاہیے، بڑا حضرت چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا تجربہ کرنا ہے۔ کیا تجربہ کرو گے؟ کہا اسے قبر میں دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد دیکھیں گے وہ سنتا ہے ہماری یا نہیں سنتا۔ کہا پاگل ہو، جب اسے قبر میں دفن کرو گے تو وہ مر جائے گا۔ کہا عجیب بات ہے، تمہارے مردوں کا کیا حال ہے؟ زندے کو دفن کریں قبر میں تو مر جاتا ہے، مردے کو دفن کریں تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قبر ہے یا الٹی کہانی ہے، کیا ہے؟ یا زندہ ڈال دو تو کہو گے نا زندے کو نہیں ڈالنا، مر جائے گا، اور مرا ہوا ڈال دو کا بے وقوف اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہو چکا۔ ان کے بابا جی قبر میں پڑے ہوئے وہ فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، وہ مشکلیں بھی ٹالتے ہیں۔ جب اہل توحید دعات، اہل السنہ دعات ان قبر پرستوں کے عقیدے پہ رد کرتے ہیں تو پھر یہ چیختے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں اور یہ حنفیوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور ہوا کفار نے یہ کر کے دکھایا۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ دشمنان اسلام نے ایک مسجد بنائی جہاں بی بی آ کے اذان دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آج جس دور میں اہل ایمان سانس لے رہے ہیں، یہ دور پرفتن دور ہے۔ شیطان کے جال آدم کی اولاد کو گھیرنے کے لیے بکھرے ہوئے ہیں، اور شیطان کا سب سے بڑا وار اولاد آدم کے خلاف ان کے عقائد کی بربادی کا ہوا کرتا ہے۔ اور شیطان جب کسی کو اس کے عقیدے میں برباد کر لیتا ہے
وادی ایمان سے نکال کے وادی شرک میں داخل کر دیتا ہے، پھر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے اعمال کو بھی برباد کرے، اس کے اخلاق کو بھی برباد کرے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو ایک شکایت کرتے ہوئے سنا ہوگا، اور کچھ حد تک ان کی یہ شکایت درست بھی ہوتی ہے، کہ اہل توحید، اہل الحدیث، ان کی طبیعت کچھ روکھی ہے، ترش مزاج، سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس وجہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پہ غور کیجئے۔ ایک شخص اپنی اینک اتار کے راستے میں رکھ کے بیٹھ گیا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ اینک ٹوٹ گئی۔ اس نے مڑ کر اینک والے سے کہا، بھائی معاف کرنا، غلطی ہو گئی، میرے پاؤں کی ٹھوکر سے تمہاری اینک ٹوٹ گئی، معاف کر دیجئے۔ اینک والا کہنے لگا، بات سنو، تم دیوبندی تو نہیں ہو؟ کہا سبحان اللہ، تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں دیوبندی ہوں؟ اور واقعی میں دیوبندی ہوں، لیکن آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا اگر کوئی بریلوی ہوتا تو معافی بھی مانگتا، اینک کے پیسے بھی دیتا، اور اگر کوئی سلفی ہوتا، وہابی ہوتا، وہ اینک توڑنے کے بعد معافی نہ مانگتا، بلکہ یہ کہتا، بے وقوف، یہ اینک رکھنے کی جگہ ہے، پڑے کر اپنی اینک۔ وہ اینک کو توڑتا اور دو سنا کر بھی جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان سب سے پہلے قبر پرستوں کے پاس آیا اور ان کو قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا کیا، ان کے ماتھوں کو خالق و مالک کی در سے اٹھا کر مردوں کے سامنے جھکا دیا۔ اور جب قبر پرست آسان شکار ہو گئے شیطان کا، شیطان کو کیا حاجت ہے کہ ان کا اخلاق بھی برباد کرے، ان کے معاملات بھی برباد کرے؟ کسی کو تصوف کی بیماریوں میں گم کر دیا، اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے باقی معاملات بھی خراب کرے؟ لیکن جب وہ اہل توحید کی طرف آتا ہے، نہ ان کے عقائد کو بگاڑ سکتا ہے، نہ ان کے عقیدوں کو بگاڑ سکتا ہے، نہ معاملات کو، نہ ربوبیت میں الوہیت میں شرک کروا سکتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی اور کو ساتھی بنا سکتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے باقی معاملات کو خراب کیا جائے۔ تو آج امت پر جب نگاہ دوڑائی جائے، اکثریت مسلمانوں کی اور خاص طور پہ بر صغیر کے مسلمانوں کی، وہ قبر پرستی کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کامیاب جال ہے جو شیطان پھینک چکا ہے۔ ایک خالق و مالک کا نام لینے والے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، وہ قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، ان کے ماتھے انہی ڈھیریوں پہ جھکنے لگے، ان کی زبانوں سے انہی پیروں اور بابوں کے نام کی صدائیں نکلنے لگی، وہ انہی کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج بزرگوں کی اندھی محبت میں کلمہ پڑھنے والوں کے کچھ گروہوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اللہ سے وہ ڈر نہیں لگتا جو اپنے مردوں سے لگتا ہے، وہ اللہ سے وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے حضور جب وہ دعا کرتے ہیں، ان کے دل میں رب کے لیے وہ محبت اور ذلت نہیں آتی جو اپنے جیسے مجبور انسانوں کی قبروں پہ جا کر آتی ہے۔ نہیں یقین تو آئیے وادی یقین میں لے چلتا ہوں۔ عامر لیاقت کا بڑا بھائی عمران لیاقت، وہ لال شہباز کی قبر پہ آتا ہے اور قبر سے 200-300 میٹر پہلے اپنے پورے گروہ کو گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل رینگتے ہوئے لال شہباز کی قبر پہ لاتا ہے، اور اس کی قبر پہ آ کے اس کی ڈھیری کو، اس کی دہلیز کو چومتا ہے، پھر قبر کو چومتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے۔ یہ کبھی رب کے سامنے اس ذلت اپنے دل کے اندر اس کی بڑائی اور محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے جیسے آج یہ مردوں کی قبروں پہ آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قبر پرستی ایسے پھیل چکی ہے، یہ بیماری ایسے
وائرس کی طرح امت اسلامیہ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور ان کے عقیدوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور ان کی ہوا کو اکھاڑ رہی ہے۔ قبر پرست قبروں پر بنے ہوئے کمپلیکسوں میں بیٹھ کر شرک اور کفر کے اس کاروبار کو، اس دھندے کو چلا رہے ہیں۔ قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، دعا بھی ہے، نظر بھی ہے، ان کے نام کی قربانیاں بھی ہیں، ذبح بھی ہے، ان کے نام کی پکار بھی ہے۔ بلکہ بابا جی کے عرس کے لیے آنے والا ابھی 300 کلومیٹر دور سے بس میں بیٹھتا ہے اور وہیں سے بابا کے گن گانے شروع کر دیتا ہے، بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ وہ 300 میٹر تک بابا کی قوالیاں گاتا ہوا آتا ہے، اس کو پکارتے ہوئے آتا ہے، اس سے مانگتے ہوئے آتا ہے، اس کا فقیر بنتے ہوئے آتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیروں کے باروں میں کرامتوں کے جھوٹے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ وہ دفنانے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ جب تک دفن نہیں ہوا تھا اس وقت تک مردہ تھا، اور جب دفن ہو گیا اندر جاتے ہی اس کو 220 کا نہیں 440 کا وولٹیج مل گیا اور زندہ ہو کے زیادہ طاقت والا بن کے بیٹھ گیا۔ وہ ایک قبر پرست سے کسی مواحد نے کہا ایک پہنچا ہوا بابا چاہیے، بڑا حضرت چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا تجربہ کرنا ہے ایک۔ کہا کیا تجربہ کرو گے؟ کہا اسے قبر میں دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد دیکھیں گے وہ سنتا ہے ہماری یا نہیں سنتا۔ کہا پاگل ہو، جب اسے قبر میں دفن کرو گے تو وہ مر جائے گا۔ کہا عجیب بات ہے، تمہارے مردوں کا کیا حال ہے، زندے کو دفن کریں قبر میں تو مر جاتا ہے، مردے کو دفن کریں تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ قبر ہے یا الٹی کہانی ہے، کیا ہے یہاں؟ زندہ ڈال دو تو کہو گے نا 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 زندے کو نہیں ڈالنا، مر جائے گا، اور مرا ہوا ڈال دو۔ کا بے وقوف، اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہو چکا ہے۔ ایک حضرت لکھتے ہیں بڑے بزرگوں کی ایک جماعت گئی ایک سخی کی قبر پہ، وہاں پر پہنچی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئے تھے۔ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم اونٹ پہ سوار ہو کر آئے ہو، میں بڑا سخی تھا، اب سخی کی قبر پہ آؤ، کھانا کھائے بغیر چلے جاؤ، بڑے عیب کی بات ہے۔ یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ میرا گھر میں کھڑا ہے وہ تم لے لینا۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہو گیا۔ حضرت صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کے لفظ سنیے، صاحب قبر اٹھا، اس نے اونٹ کو نہر کیا۔ یہ اونٹ والے جب صبح اٹھے تو اونٹ کو دیکھا خون جاری ہو چکا تھا، ذبح ہو چکا تھا، کھایا پیا گوشت بانٹا، واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا تم میں فلاں ابن فلاں کوئی ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا قبر والے کو کوئی اونٹ بیچا تھا؟ کہا خواب میں سودا کیا تھا۔ کہا میرے ابا کی قبر تھی اور ابا نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بدلے یہ اصیل اونٹ تجھے دے دوں۔ زکریا صاحب اس کے نیچے تعلیق لگاتے ہوئے لکھتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ اپنی قبر پہ آئے ہوئوں کو بھی خالی پیٹ نہیں جانے دیا۔ ان کے بابے قبر سے نکلتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، واپس قبر میں چلے جاتے ہیں اور ایسے گورکھن ہوتے ہیں کہ سوراخ کا نشان نہیں چھوڑتے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کی بد عقیدگی کا حال ہے، یہ قبر پرستی کا وہ دھندا ہے جو پیر و فقیروں کی عظمتوں کو، ان کی جھوٹی کرامتوں کو مشہور کر کے اہل شرک چلا رہے ہیں۔ ایک حضرت کہتے ہیں کہ ایک فقیر آیا اور کہا بہت بھوکا ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، کچھ مدد کرو۔ جس کے پاس آیا اس کا کام تھا لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے مدد کر دینا۔ وہ کئی تاجروں کے پاس گیا، اسے کچھ نہ ملا، بالآخر ایک سخی کی قبر پہ آیا اور قبر پہ بیٹھ کے اس نے ساری کہانی سنائی اور جواب نہیں آیا قبر سے، مجبور ہو کے اپنے گھر گیا، اشرفی تھی اس کو توڑا، آدھی فقیر کو دے دی اور آدھی اپنی جیب میں ڈالی، فقیر چلا گیا۔ خواب میں قبر والے بابا جی رات کو آئے، جب کہانی سنائی تب نہیں سنا، رات کو آئے، کہا میں نے تیری ساری بات سن لی تھی، مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تیری زبان کس نے بند کر رکھی تھی اور اب کس نے کھول دی؟ بات میں نے تیری ساری سن لی تھی لیکن مجھے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اب جاؤ میرے گھر میں چولہے کے نیچے خزانہ دفن ہے، وہ خزانہ سارا نکال کے اس فقیر کو دے دو۔ ان کے بابا جی قبر میں پڑے ہوئے وہ فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ اونٹ بھی ذبح کرتے ہیں، وہ مشکلیں بھی ٹالتے ہیں۔ جب اہل توحید دعات، اہل السنہ دعات
ان قبر پرستوں کے عقیدے پہ رد کرتے ہیں تو پھر یہ چیختے ہیں کہ جی ہم حنفی ہیں اور یہ حنفیوں سے دشمنی کر رہے ہیں. پھر یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت کی جھوٹی چادر کو اوڑھتے ہیں، ان کی محبت کے چولے کو پہنتے ہیں. مردہ پرست فوراً ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شخص ہے پاکستان کا ڈاکٹر طاہر القادری، جو آج کے دور میں قبر پرستی کے پورے کاروبار کا سب سے بڑا چیمپئن ہے. اس قبر پرستی کا پورا دھندا اس نے چلایا ہوا ہے. مردوں سے اس کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں، مردے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس سے باتیں کر لیتے ہیں، حال کی خبریں سنا دیتے ہیں. قبر پرستی کا بازار اس کا بہت بڑا بیوپار ہے یہ شخص، اور حنفی ہونے کا کتنا بڑے دعوے دار ہے. آئیے ان کی گفتگو سنیے. کسی نے ان کی حنفیت پہ شک کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میری حنفیت پہ کون شک کر سکتا ہے؟ ارے تم تو ایسے ویسے حنفی ہو. میں 15-20 سال عالم رؤیا میں خواب کی حالت میں ابو حنیفہ سے دین سیکھتا. یہ خوابوں کا شہزادہ ہے. 15-20 سال تک میں نے ابو حنیفہ سے خواب کے اندر علم حاصل کیا، ان کا فیض حاصل کیا. یہ برمنگم میں خطاب کیا اور 3-4 مہینے کے بعد وہ حیدرآباد میں خطاب کرنے کے لیے پہنچے. حیدرآبادی یہاں بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں انہوں نے کھٹا کھلا دیا یا مرچوں والی بریانی کھلا دی. حضرت کا ذاکرہ خراب ہو گیا اور فوراً کہنے لگے 9 سال تک میں نے ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کر خواب، 3 مہینے میں 15-20 سال سے 9 سال کیسے ہو گئے؟ باقی کہاں گئے؟ میری حنفیت پہ کون شک کرتا ہے؟ میں تو ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھتا رہا. تو ضروری ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے عقیدے کو سیکھیں، ان کے عقیدے کو سنیں، ان کے عقیدے کو بیان کریں، اور پھر ان قبر پرستوں کو سنائیں کہ اللہ کی قسم اس قبر پرستی کے سارے دھندے سے، اس بدعقیدگی کے سارے کاروبار سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی تعلق. ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے، جیسے امام مالک اہل سنت کے امام، امام احمد اہل سنت کے امام، امام شافعی اہل سنت کے امام، ابو حنیفہ اہل سنت کے امام تھے. اور ایک بات اور بھی بتا دوں، آج لوگ غیر مقلدیت کو بڑی گالی دیتے ہیں. غیر مقلد ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا نام غیر مقلد اور مقلد کی الٹ بھی غیر مقلد ہوتی ہے. ابھی دن ہے یا رات؟ دن ہے. اس کی الٹ کیا ہے جی؟ غیر دن تو نہیں ہے. دن کی الٹ غیر دن ہوگی نا، رات کی الٹ غیر رات. ایک صاحب مجھے فون کر کے اکثر میری نیکیوں میں اضافہ کرتے تھے اور گالی گلوچ دیا کرتے تھے. میں سنتا رہتا، بیچارے کو جواب دیتا رہتا اس کے مسئلوں کا، لیکن اس کا فون اٹھاتے غیر مقلد صاحب کیا حال ہے. میں تنگ آ گیا، انسان ہے آخر کیا کرے گا، کب تک سنے گا. میں نے کہا بھائی مقلد کے الٹ میں محقق ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، غیر مقلد نہیں. نہیں تم نہیں مانتے، تم ہو غیر مقلد. میں نے کہا آپ انسان ہیں؟ کہتا جی میں انسان ہوں. میں نے کہا حیوان تو نہیں ہے نا؟ کہا نہیں. میں نے کہا غیر سور صاحب کیا حال ہے؟ کہا یہ کیا بدتمیزی ہے. میں نے کہا غیر انسان کا الٹ غیر انسان. آپ سور نہیں ہے تو غیر سور ہے، آپ شیطان نہیں ہے تو غیر شیطان ہے، آپ ابلیس نہیں ہے تو غیر ابلیس ہے. اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ فون نہیں آیا. آپ کا یہ کاروبار ہے، آپ کا یہ دھندا ہے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ یہ کاروبار کر رہے ہیں. غیر مقلدیت کو گالی دینے سے پہلے رکیے. اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تمہارے بابا جی تسلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، تمہارے بزرگ مان رہے ہیں کہ ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. اگر غیر مقلد ہونا بے دینی ہے، لا مذہبیت ہے، خارجیت ہے، تو ابو حنیفہ کو یہ لقب تمہارے باپوں نے دیا ہے، ہم نے تو نہیں دیا. ابو حنیفہ اہل سنت کے امام، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جب ان کے عقیدے کی بات آتی ہے ان کا چولا پہننے والے پھر اس چولے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے علماء اہل سنت دیوبند کے عقیدے کی کتاب المہند علی المفند، اس کو چھاپا ہے ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور میں، اور یہ تالیف ہے خلیل احمد سہارنپوری کی. اس کے اندر وہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں. آئیے سنیے.
ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، آپ کی کتاب سے آپ کے حضرت کی لکھی بھی عبارت سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جواب شروع کریں اس سے پہلے جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت فروعات میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اور اصول اور اعتقاد میں ہم پیچھے چلتے ہیں امام ابو الحسن عشری کے اور امام ابو منصور ماتریدی کے، اور طریقہ ہائے صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ قادریہ سہروردیہ، ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ صرف مسائل ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیتے ہیں، عقیدہ ابو حنیفہ سے نہیں لیتے، ابو منصور ماتریدی سے لیتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے میں کیا خرابی تھی جو آپ نے ان کو چھوڑ دی؟ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہے، بھائی امام اعظم کے عقیدوں سے اختلاف کیا ہے؟ ان کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ کیوں گئے؟ کیوں ابو منصور ماتریدی کے پیچھے چلے اور کیوں اشعریوں کے پیچھے چلے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقائد کے معاملے میں اکثریت ان کے اقوال اہل الحدیث کے موافق ہیں، اہل السنہ کے موافق ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی توحید، شرعی جائز وسیلہ اور بدعتی ناجائز وسیلے کے بارے میں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سنیں اور پھر ان کو یاد کریں اور ان کو سنائیں جنہوں نے حنفیت کا جھوٹا لباس اوڑھا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے عقائد اہل السنہ کے مطابق تھے، وہ اہل السنہ کے امام تھے، ان کے عقائد موافق ہے اکثریت مسائل کے اندر، اعتقاد کے مسائل کے اندر کتاب و سنت کے موافق ان کی گفتگو ہے، اسی لیے ان کو وہ عقیدے پسند نہیں ہیں جو ابو حنیفہ کے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مگر اسی کے واسطے اور جس دعا کی اجازت ہے اور جو قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، ناموں کا واسطہ دو، اللہ کو اللہ کے ناموں کے واسطے سے پکارنے کی تعلیم اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، رسول کریم کی احادیث سے ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اسی کی طرف امت اسلامیہ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ تم نے اللہ کو پکارنا ہے تو اسی طریقے پہ پکارو جس طریقے سے قرآن کا حکم ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، وہ جو کر رہے ہیں ان کے عملوں کا انہیں ضرور بدلہ ملنے والے ہے۔ شرافیق الاکبر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان سنیے، یاد کیجئے، آگے سنائیے۔ حنفیت کے جھوٹے چولے پہنے والے جو عقیدے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں مکروہ ہے کہ دعا کرنے والا یوں کہے میں باحق فلاں یا باحق انبیاء، باحق رسل اور باحق بیت اللہ، اس کے حق سے، اس کی جاہ و حشمت کے نام سے اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اولیاء کا صدقہ دے کر، انبیاء کا صدقہ دے کر، بیت اللہ کی حرمت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنے کو حرام جانتے ہیں۔ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہیں، یہ غیر شرعی وسیلے کے راستوں کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بند کر رہے، اور جو آج امام صاحب کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ ان کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، وہ انبیاء کے واسطے سے، بزرگوں کے واسطے سے، پنجتن پاک کے واسطے سے، اولیاء اللہ کے واسطے سے دعاؤں کے قائل ہیں۔ عقائد نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں چھوڑا؟ یہ قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیوں نہیں مانا؟ اس کے برخلاف عقیدہ کیوں بنایا؟ ماتریدی کیوں بنے؟ امام صاحب کو چھوڑ کے کسی اور راہوں پہ کیوں چلے؟ آئیے میں حنفیت اور ماتریدیت کا آپ اس میں مقارنہ ایک قول کے ساتھ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اصول الدین عند امام ابی حنیفہ، صفحہ 641۔ ڈاکٹر عبد الرحمن الخمیس لکھتے ہیں المقارنة بين الإمام أبي حنيفة وأبي منصور الماتريدي والماتريدية أظهرت أنهما مختلفان في المنهج۔ ماتریدیت اور حنفیت کو جب تولا جائے تو سامنے واضح جو چیز ہوتی ہے وہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ منہج کے اندر دو مختلف باتوں کا نام ہے، دو مختلف چیزوں کا نام ہے۔ متباعدان فی التطبیق فی کثیر من مسائل الاعتقاد، اور عقیدوں کے بہت سارے مسئلے ہیں جس میں ماتریدیت کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ عقیدے میں تم برات کرتے ہو امام صاحب کے عقائد سے،
मातुरीदी के पीछे दौड़ते हो, और मातुरीदी के वो अकीदे नहीं हैं जो अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने जिसकी तालीम दी। फलम यकुन अल मातुरीदी वल मातुरीदिय्यतु अला मनहजी अबी हनीफा फिल इअ्तिकाद, मातुरीदियत अबू हनीफा के अकीदों के ऊपर नहीं है, उसके और अकीदे हैं, अबू हनीफा के और अकीदे हैं रहमहुल्लाह। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के अकायद को सुनिए, जो अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा की तरफ लोगों को चलाने की दावत दिया करते थे। और आइए फिर इसी अल मुहन्नद अल मुफन्नद को उठाते हैं, इसका सफ़ा नंबर 37 है। 37 नंबर सफ़ा पे इमाम साहब ने, अभी आपने उनका कौल सुना, उन्होंने मना किया कि अंबिया, औलिया, सालिहीन के वास्ते से दुआ का मैं कायल नहीं हूं और इसको मकरूह जानता हूं, और यहां मकरूह से मुराद तहरीमी है, हुर्मत है। और उसके जवाब में उलमाए देवबंद अपना अकीदा बयान करते हैं, हमारे नजदीक और हमारे मशाइख के नजदीक दुआओं में अंबिया, सुलहा, औलिया, शुहदा, सिद्दीकीन का वसीला जायज है, उनकी हयात में भी और वफात के बाद भी। यानी दुआ करने वाला ये कहे, ऐ अल्लाह मैं बवसीला फुला बुजुर्ग के तुझसे दुआ करता हूं, मेरी दुआ को कबूलियत बख्शी जाए। इमाम साहब इस अकीदे को, इस वसीले के रास्ते को बंद कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन मसाइल में अबू हनीफा का नाम लेने वाले अकीदे में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लेते, बल्कि उस अकीदे को छोड़कर दूसरों के गुमराह अकीदों के ऊपर चलते हैं। इन कलिमात की तसरीह बुजुर्गों ने फरमाई है, उन बुजुर्गों का नाम लेते हैं उलमा का ये अकीदा था, ये तसरीह थी शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी की और ये रशीद अहमद गंगोही की। उन्होंने अपने फतावाजात के अंदर ये बात बयान की, ये तसरीह की। जब अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस काम से मना किया तो इसहाक और रशीद अहमद गंगोही की इज्जत अबू हनीफा से ज्यादा, उनसे ज्यादा है। एक तरफ तो आपने लक़ब दिया इमाम आज़म के सबसे बड़ा इमाम है, फिर इमाम आज़म की बात को रशीद अहमद गंगोही की तसरीह पे क्यों ठोकर मार दी? शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी के कौल पे क्यों छोड़ दिया इमाम साहब की बात को? हकीकत यह है, वो मलंग से किसी ने कहा था नमाज पढ़ लिया कर, उसने कहा बड़ा बेवकूफ है, मुझे नमाज पढ़ने की बात कहता है। कुरान पाक में लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वाले नमाज नेड़े भी ना जायज है, नमाज के नजदीक ना जाना। कहा बेवकूफ आगे तो पढ़ व अंतुम सुखारा, का इतने पे मैं अमल करता हूं, आगे वाले पे तुम कर लो, इतने पे मुझे कर लेने दो। जहां अपने मतलब का अकीदा आदा है हनफियत का चोला पहन लेते हो, और जहां तुम्हारे अकाइद से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कौल टकराता है, फिर कहते जी बात तो इमाम साहब की ठीक है, लेकिन रशीद अहमद गंगोही साहब ने यूं फरमाया है। हुर्मत इज्जत अबू हनीफा का नाम लेने वालों, इंडिया के पैदा होने वाले मौलवियों के नाम पे इमाम साहब को छोड़ गए, पाकिस्तान में पैदा होने वाले बुजुर्गों के नाम पे इमाम साहब को छोड़ गए। ये इमाम साहब से मोहब्बत है या बेवफाई है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचिए, जिस अकीदे को इमाम साहब हराम कहें, और आप कैसे हनफी हैं, अपने इमाम को, जिंदा इमाम को, इमाम के जिंदा अकवाल को छोड़कर आप गैरों के अकवाल के पीछे दौड़ते हैं। आइए अब इमाम साहब का कलाम सुनते हैं कि वो अल्लाह मालिक की सिफात के बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला को मखलूक की सिफात से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। जो सिफात अल्लाह मालिक की है वो मखलूक के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, मखलूक की सिफात अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत नहीं की जा सकती। और मैं यहां पर यह बात कह दूं, सिफात के अंदर सिफात का इनकार और उसकी बातिल तावीलात का जो बीज बोया है, उसकी अक्सर जड़ें आपको राफजियत के घर से मिलेंगी। एक राफजी जाकिर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात सैयदना अली से कहा, अली सो जाओ। सैयदना अली ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत कर जाएं और बैतुल्लाह को मेरे जिम्मे छोड़ दें, कुरान को मेरे जिम्मे छोड़ दें, मक्का को मेरे हवाले कर दें, मैं जानूं मक्का वाले जाने, सोने की बात ना करो, आप जाओ। कहा नहीं, आज अली तुम आज सो जाओ। कहा अल्लाह के नबी आप सोने पे जोर क्यों दे रहे, मैं तो कभी सोया ही नहीं हूं, मैं तो कभी नहीं सोया। कहा अगर तू पहले कभी सोया होता आज मैं सुलाता भी ना, और सोने की बात मैं नहीं कर रहा, तू मेरी तरफ से सो या ना सो मुझे कोई मसला नहीं है। कहा फिर किसको मसला है, ये सोने पे जोर कौन दे रहा है? कहा मैं नहीं दे रहा, अल्लाह कह रहा है अली को सुलाओ, अली को सुलाओ। कहा अल्लाह क्यों कहता है अली को सुलाओ? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत।
کہ اللہ کہتا ہے اگر علی نہ سویا تو میری توحید کو خطرہ ہے، میری توحید نہیں بچتی اگر علی نہیں سوتا۔ کہ اللہ کی توحید کو کیا خطرہ ہے؟ کہ لوگوں کو پتا ہے اللہ وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جب علی بھی نہیں سوتا اللہ بھی نہیں سوتا، لوگوں کو یقین ہو جائے گا یہی علی ہے جو حقیقت میں اللہ ہے۔ آج علی کو سلا دو تاکہ فرق ہو جائے، اللہ وہ ہے جو کبھی نہیں سویا، علی وہ ہے جو صرف ایک رات کو سویا۔ یہ اللہ کی صفات کو مخلوق میں بانٹتے ہیں، مخلوق کی صفات کو اللہ کی طرف تشبیہ دیتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، اور امام صاحب رحمہ اللہ اس سے منع کر رہے۔ اور دوسری بات، یہ جھوٹا قصہ کوئی اس رافضی سے پوچھے ہے کہاں، کون سی کتاب میں ہے؟ ان کے ہاں کتابوں کا نام نہیں چلتا، ان کے ہاں ایک ہوتا آواز پہ آندھی ہے، پتھر کے پیچھے کھڑا ہوا شیطان آواز دیتا ہے، ذاکر سن کے آگے سنا دیتا ہے، آواز پہ آندھی ہے۔ بھائی یہ آواز جو آندھی ہے یہ ہے کہاں، کون سی کتاب میں؟ بیڑا گھر کے دارین میں ہے یا بٹاق العلوم میں ہے یا بہجت الاسرار میں ہے؟ یہ ہے کہاں، لکھا کہاں ہے؟ لکھے سے ان کو تعلق نہیں۔ تو یہ صفات کا انکار، اس کی باطل تعویلات، اس کا اصل آپ کو شیعت کے گھر سے ملے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا غضب اور اس کی رضا بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے اس کی صفات میں سے دو صفتیں ہیں، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ وہ غضبناک ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا غضب اس کی عقوبت ہے اور اس کا رضا، اس کا راضی ہونا اس کا ثواب ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ وہ غضبناک ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ کیسی؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ ہم ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے قرآن و حدیث میں آ گیا، اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم اللہ مالک کی صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اس نے اپنے بارے میں اس کو بیان کیا، وہ ایک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول سنیے، حنفیت کا چولا پہننے والے قبر پرستوں کو سنائیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہم اللہ کی صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اس کو اللہ مالک نے اپنے بارے میں بیان کیا، وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ اللہ بولو، کون کہہ رہا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ خواب میں 15-20 یا دوسری روایت کے مطابق 9 سال امام صاحب سے فیض پانے والا کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول ایک ہے۔ ہکے جڑہیں ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک، اللہ اور رسول ایک ہے، دو نہیں، جو تو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کا رسول دو ہے، اللہ ایک ہے، رسول مخلوق ہے، اللہ۔ تمہاری حنفیت کا جنازہ نکل گیا ابو حنیفہ کے اس قول سے۔ تمہارے رد کے لیے میں قرآن حکیم کی آیات نہیں پڑھ رہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے استدلال نہیں کر رہا، کیونکہ تم نے خواب کے اندر 15-20 سال جمع 9 سال پتہ نہیں کتنے بنے، بھول گئے بیچارہ۔ جھوٹ بولنے والا بھول جاتا ہے نا پہلے کیا بولا تھا۔ اگر جھوٹ بولنے والے کو یاد رہے تو جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے، وہ کبھی 15-20 کبھی نہ ہو۔ تم نے بڑا لمبا عرصہ حنفیت امام ابو حنیفہ سے فیض پا کے پکے حنفی بنے، اس لیے تمہارا رد امام صاحب کے قول سے کر رہا ہوں۔ تم کہتے ہو ہیک کے اللہ اور اس کا رسول ایک ہے، جنہ ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہستیے، دو الگ الگ ذاتیں مانتا ہے، وہ کافر اور مشرک ہے۔ ابو حنیفہ جواب میں کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا حنفی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، وہ زندہ ہے، قادر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور اس کی مخلوق کا ہاتھ جیسا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ کا انکار کرنے والے، اس صفت کا انکار کرنے والے فوراً اس کی تشبیہ اپنے ذہن میں مخلوق کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ شیخ مطب طیار حافظہ اللہ ریاض کے ایک بہت بڑے عالم ہے، ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، ایک اسی طرح کا صوفی آ گیا جو مملکہ العربیہ سعودیہ میں داخل ہونے کے بعد وہ سلفی ہونے کا جھوٹا چولا پہنتے ہیں صرف چندوں کے لیے۔ تو میں نے شیخ سے کہا کہ شیخ یہ صوفی ہے،
شیخ کہتا ہے فکر نہ کرو، میں ابھی لیبارٹری میں اس کو داخل کر کے رزلٹ نکال لیتا ہوں۔ شیخ نے کہا اس مولوی صاحب سے، دارالعلوم کے فارغ بزرگ سے، اللہ کہاں ہے؟ ابھی شیخ کے منہ سے اللہ کہاں ہے جملہ پورا نہیں ہوا، اس نے فوراً انگلی اٹھائی۔ میں نے کہا شیخ رٹا ہوا ہے سوال، وہ رٹا کے بھیجتے ہیں، چندہ لینا ہے تو حربوں کو دیکھتے ہی یوں کرنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کر یہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دارالعلوم کے فاضل کا میں نے خود انٹرویو کیا ریاض میں، عربوں کا پورا اجتماع تھا، وہ انڈیا کا، میں پاکستان کا، باقی سب عرب تھے۔ تو میں جا کے اس سے 2 ہاتھوں سے ملا بڑے ادب و احترام سے، میں نے پیغام دیا ہاتھ ملا کے، میں بھی تیری پارٹی دا ہوں۔ اس نے بھی بڑے ادب سے، جی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں شیخ، طبیعت ٹھیک؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ باتیں چل پئی، میں کہاں سے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اولیاء کی بستی سے ہیں، بڑی عظیم جگہ سے ہیں ماشاءاللہ، بہت پہنچے ہوئے بزرگوں سے فیض اٹھایا۔ میں نے باتوں میں لگا لیا، وہ یہی سمجھا کہ یہ بھی ہماری جماعت کا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت اللہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، یہ میرا اور اس کا ڈائریکٹ واقعہ ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ تو جیسے کسی انسان کو کرنٹ کی تار لگ جائے نا، وہ یوں ہو، اور فوراً کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو میں نے کونی مار کے، ہماری اردو میں گفتگو، میں نے کونی مار کے کہا شرم آتی ہے، بزرگوں سے یہی سیکھا تھا، یہی عقیدہ پڑھا تھا، 8 سال اسی عقیدے پہ لگائے تم نے۔ تو میرے سے کہتا بھائی ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم اگر یہ آیت نہیں پڑھوں گا یہ سعودی میرا خروج لگا دیں گے۔ میں نے یہ آیت ان کی وجہ سے پڑھی ہے، میرے اوپر ناراض نہ ہو، میرا وہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ تو اس شیخ نے پوچھا، شیخ مطہر طیار حافظہ اللہ نے، این اللہ؟ میں نے کہا شیخ سیکھ کے آیا۔ کہا تو فکر نہ کر، چپ تو کر 1 منٹ۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے، ہاتھ ہے؟ کہتا اعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ما فی ید مین کلام اللہ ید، اعوذ باللہ حرام هذا ما فی کدا کدا، اللہ ما فی ید مین کلام۔ میں نے کہا شیخ یہ بیچارہ بھول گیا، یہ سوال نہیں یاد کیا اس نے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس صفت کا اس بات کر رہے اور کہا اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر، جماعت کے ہاتھوں کے اوپر، لیکن اس کی تشبیہ مخلوق کے ہاتھ کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ اور اللہ کا چہرہ ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے مخلوق کے چہرے ہیں، اللہ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے کے ساتھ نسبت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ابو حنیفہ کے عقائد سنا رہا ہوں رحمہ اللہ۔ ہمیں طعنہ دیتے ہیں، امام صاحب کی توہین کرتے ہیں۔ ارے ہم امام صاحب کی توہین کرنے والے کو بدعقیدہ سمجھتے ہیں، اہل الحدیث کی جماعت سے خارج سمجھتے ہیں۔ جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی توہین کرتا ہے، وہ سلفی نہیں ہے، وہ اہل الحدیث نہیں ہے، وہ اہل السنہ کی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ جو ان ائمہ کی تکفیر کرے یا ان کے خلاف زبان درازیاں کرے، یہ ہمارے امام تھے، یہ اہل السنہ کے امام تھے۔ ارے یہ دین اسلام کے پھول تھے، جس کی خوشبو سے ہمیں محمد کی حدیث مل جائے وہی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب ہم ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے ماننے میں صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ جیسے عیسائی تانا دیتا ہے مسلمان کو، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں آپ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں۔ عیسائی کیوں کہتا نہیں مانتے؟ جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہم نہیں مانتے۔ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، تعالی اللہ عما یقول۔ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اب ائمہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن جیسے تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو ویسے نہیں مانتے۔ کیوں؟ تم نے یہ کہا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے نصوص سے ابو حنیفہ کی بات ٹکرا جائے، اٹھائیے اصول کرخی کو۔ اگر قرآن کی آیت آئے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول سے ٹکرائے، ہم قرآن کی آیت کو منسوخ جانیں گے، ابو حنیفہ کی بات کو منسوخ نہیں جانیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایسے نہیں مانتے۔ قرآن کی آیت کے خلاف، محمد کی حدیث کے خلاف کائنات میں کسی کا قول آ جائے، سب کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ رب کے کلام کو نہ محمد کے فرمان کو چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماننے میں فرق ہے۔ ہم ان کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، گلشن اسلام کے مہکتے ہوئے باغیچے اور پھول مانتے ہیں۔
انہوں نے دین محمد علیہ السلام کی خدمت کی، ہم تک پہنچایا، اور انہی کا درس کو ہم نے یاد کیا ہے۔ اور جتنا اللہ کی قسم ائمہ اربعہ کے درس کو آج اہل الحدیث سینے سے لگا کے کھڑا ہے، کائنات میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ائمہ اربعہ کے اقوال کو ہم نے اہل الحدیث سے زیادہ مانا ہے۔ دلیل مانگو مجھ سے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، ابو حنیفہ کا مذہب دیکھنا ہے، محمد کی صحیح حدیث مل جائے ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ امام احمد نے کہا تھا دین کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا، انہوں نے دین کو لیا قال اللہ وقال رسول کے مبارک چشمے سے، ہم وہیں سے لیتے ہیں۔ امام مالک نے یہی درس دیا تھا۔ یہ جو قبر میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی بات سے کسی کی بات ٹکرا جائے، اس کی بات کو ٹھوکر مار دینا، محمد کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ امام شافعی نے یہی درس دیا تھا۔ تو جتنا ہم ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں کوئی اور نہیں مان سکتا۔ امام صاحب کا قول میں نے سنایا، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ حنفیت کا چولا پہننے والا طاہر القادری اس کے خلاف کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار حنفیت کا چولا پہنتے ہیں، لیکن امام صاحب کے قول کے خلاف چلتے ہوئے کہتے ہیں کائنات کی مثال ایسے ہے، ایک لکڑی لے لو، اس کے کونے پہ کپڑا باندھ لو، اس کو آگ لگا لو، زور سے ہلاؤ، بظاہر آپ کو دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہوگا۔ کائنات بظاہر نظر آتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں نعوذ باللہ اللہ ہی کا وجود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ نے عرش سے لا کی تلوار چلائی، ساتواں آسمان لا، آسمان کے ملائکہ لا، چھٹا پانچواں چوتھا تیسرا دوسرا پہلا آسمان لا، آسمان کے ملائکہ لا، خلا لا، فضا لا، ہوا لا، زمین لا، پہاڑ لا، چرند پرند سب کچھ لا، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یاد رکھیے، یاد رکھیے، ادنا سا خادم ہوں مسلک اہل حدیث کا، علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے اللہ مالک نے کہیں بھی مخلوق کے وجود کا انکار، لا الہ الا اللہ میں مخلوق کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ کس بات کا انکار ہے؟ ہم سے سنیے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے نہ ہم سے کہا تم نے۔ دور دور سے ڈراتے ہو، جالیات میں نہ جانا، اہل حدیثوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، کیوں؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اہل الحدیث کے دو ہاتھوں میں قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے۔ یہی کفار مکہ کہا کرتے تھے مصطفیٰ کی مجلس میں نہ جانا، جو گیا انہی کا ہو گیا، کیونکہ پیارے حبیب کی زبان سے رب کا قرآن نکلتا تھا اور اس قرآن کی بہترین تفسیر حدیث مصطفیٰ نکلتی تھی۔ آج اہل الحدیث کو دعویٰ ہے اور اللہ کی قسم فخر سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہماری مجلسوں میں آؤ، کسی پیر فقیر امام مولوی ملا شیخ مرشد کی طرف تمہاری نسبت جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، سب کا پیار کرو، سب سے ادب اور محبت سے پیش آؤ، لیکن جہاں فرمان محمد الرسول اللہ آ جائے، کائنات پوری ٹکر لینے کے لیے کھڑی ہو جائے، کائنات کو چھوڑ دینا، حسنین کے نانا کو نہ چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک نے کہیں بھی مخلوق کا انکار نہیں کیا۔ آسمان ہے، ملائکہ کا وجود ہے، زمین ہے، زمین کا وجود ہے، پہاڑ درندے چرندے پرندے ہیں، سمندر ہے، درخت ہیں، سب چیز کا وجود ہے۔ وجود جس کا مالک انکار کر رہا ہے لا الہ الا اللہ میں، وہ یہ ہے کہ مخلوقات میں معبود برحق کوئی نہیں ہے۔ مخلوقات تو ہے، آپ کہتے ہو کہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا عقیدہ وحدت الوجود کیسا، کہا برحق عقیدہ ہے۔ ارے بھائی، عقیدہ وحدت الوجود کو تسلیم کرنے کے بعد پھر اللہ ایک ہے، یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر چیز ہی وہی، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں دیکھوں تو ہی تو، مندر میں دیکھوں تو ہی تو۔ پھر وہ ہندوؤں والی بات سچ آتی، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ پھر لا الہ الا اللہ کا معاملہ ختم، پھر قل هو اللہ احد کا معاملہ ختم۔ اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب کی امداد المشتاق میں قصہ ہے، کسی کا ہاتھی پاگل ہو گیا، وہ ہاتھی باندھ دوڑتا ہوا آ رہا اور اوپر بیٹھا ہوا کہہ رہا یہ ہاتھی مست ہے، اس کے سامنے نہ آنا، یہ مست ہو گیا۔
آگے وہ وحدت الوجود ہی کھڑا تھا. اس نے کہا کس کو کس سے ڈراتے ہو؟ خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے؟ جو وہ ہے وہی میں ہوں. اے وڈے خدا دے نیڑے ہویا نے سونڈ رگڑ کے پٹک کے مارا, منڈی الگ ہو گئی. اے خدا تو کم ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وحدت الوجود کے کفر کے لیے اسی لیے شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا فتویٰ یاد کر کے جائیے, فرماتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کے اندر اتنا بڑا ہوا ہے کہ اتنا کفری عقیدہ یہودیوں کا بھی نہیں ہے, نصرانیوں کا بھی نہیں ہے. آپ حنفیت میں چیمپئن بنے ہوئے ہیں, امام صاحب کے عقیدے کے خلاف کیوں چلتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اس ایک کے عقیدے سے ثابت ہوا کہ وحدت الوجود کفر کا عقیدہ ہے, اس کا دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے امام صاحب کے اقوال. تعجب ہے ان پر جو امام صاحب کو امام اعظم کا لقب دیتے ہیں لیکن ان کے اقوال کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. امام صاحب نے کیا کہا کہ اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, لیکن اس چہرے کو مخلوق کے چہرے پہ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. مخلوق کی تشبیہ اس کو خالق کی صفت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں, سب کچھ محمد ہیں, رب کا پیار محبت ہے, محمد ہیں, محبت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا رب کا مکھڑا محمد ہے, اللہ کا چہرہ محمد ہے. تعالی اللہ عما یقولون, اس سے پوچھئے محمد کریم تو اللہ کی مخلوق ہے. محمد کریم کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں. مخلوق میں اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہے, مخلوق ہے, خالق نہیں. تم کہتے ہو اللہ کا چہرہ محمد ہے, اللہ کا مکھڑا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد محمد ہے. تو میرے سوال کا جواب دو. ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اللہ کا چہرہ ہے, اس کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا جائز. تو نبی کریم اللہ کا چہرہ کیسے بن گئے؟ عقل کے اندھو, جب احد میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتھا زخمی ہوا, چہرہ زخمی ہوا, لہو لہان ہوا, وہ کس کا چہرہ زخمی ہوا تھا؟ تمہارا یہ جملہ کفر کا جملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں, اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے. اور پھر میں اپنے اس دعوے کی طرف لوٹتا ہوں کہ ان ظالموں نے رافضیت سے عقیدے لے کر سنیت کا چولا پہن کے اہل سنت میں پھیلانے کی ناکام کوشش کی ہے. دلیل مانگتے ہو تو دلیل کے ساتھ خادم حاضر ہے. یہ ہم نے قادری صاحب کا کلپ آپ کو سنایا کہ اللہ کا مکھڑا محمد ہے. آؤ ایک رافضی کا سن لو. وہ کہتا ہے کہ حسین وجہ اللہ ہے, حسین وجہ اللہ ہے, اللہ کے چہرے کا نور حسین ہے. اور کفر کا وہ جملہ کہا کہ شاید کائنات میں کسی کافر نے یہ قول نہ کہا ہو جو رافضیت بکتی ہے. کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر اللہ کو موت آئی تو حسین کو آئے گی, وگرنہ حسین پہ بھی کوئی موت نہیں آئی. تم نے رافضیت کے عقائد کو لے کر سنیت کا چولا جھوٹا اوڑھ کر اہل سنت میں داخل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. یہاں اصحاب رسول اللہ کے وارث زندہ ہیں, اور اللہ کی قسم جب تک اہل السنہ والجماع اہل الحدیث کا آخری بچہ زندہ رہے گا, محمد کے دین کا چوکیدار رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیارے حبیب کے دین میں ملاوٹ کرنے کی کسی کو اجازت, ہم اپنی طاقت کے مطابق بولتے رہیں گے, بند باندھتے رہیں گے, تمہیں روکتے ٹوکتے رہیں گے. تمہاری گولیوں سے احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی طرح اہل توحید دعات کا سینہ چھلنی ہو جائے, کر گزرو. ہم رب سے اسی عمل کے بدلے جنت کا سوال کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا چہرہ مخلوق کے چہرے جیسا نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے, وہ رب کا مکھڑا نہیں ہے. فقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے, اس کے لیے ہاتھ اور چہرہ اور نفس ہے, جیسے کہ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا. اور جس چیز کو اللہ مالک نے قرآن میں ذکر کیا یعنی چہرہ اور ہاتھ, تو وہ بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے اللہ کی صفات ہیں. اس کی کیفیت نہیں ہم جانتے. ہمارے اوپر فرض ہے جو مالک کا حکم آ جائے اس کو ایمان لاتے ہوئے سر جھکا کے تسلیم کر لیں. ہماری عقل میں آئے تب بھی ٹھیک ہے, نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. ہم نے اللہ کی صفات کو ویسے ماننا ہے جیسے شریعت کی بات ہم تک پہنچ جاتی ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے, نعمت ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. اب اکثر بعض لوگوں کو سنتے ہوں گے, وہ یہ آواز لگاتے ہیں, یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ کا
کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہیں، جہاں اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے۔ امام صاحب یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو ہاتھ کا ترجمہ قدرت اور نعمت کرتا ہے اس میں اللہ کی صفت کا ابطال ہے، اس کو باطل کرنا ہے، اور یہ منکرین تقدیر اور معتزلہ کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب نزول الہی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ بلا کیف نازل ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، ہمیں اس پہ ایمان ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس نزول کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہ جانتے ہیں، نہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذمے اس کی کیفیت کو جاننا پہچاننا نہیں ہے، ایمان لانا ہے۔ اللہ نزول فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے، کیسے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ۔ مگر امام صاحب کی طرف جھوٹی نسبت کرنے والے ان کے عقائد کے برخلاف عقیدہ کیسے بناتے ہیں، آئیے پھر آپ کو المہند علی المفند کی سیر کرواتا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر 48 ہے، 48 نمبر صفحے پہ وہ فرماتے ہیں ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں، صفات کی آیات میں جو صحیح لغت اور شرع کے اعتبار سے جائز تعویلیں فرمائی تاکہ کم فہم سمجھ لیں، مثلا یہ کہ ممکن ہے استوا سے مراد غلبہ ہو، ہاتھ سے مراد قدرت ہو۔ امام صاحب کہتے ہیں ہاتھ ہے لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے، اس سے مراد قدرت نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت نہیں کہی جائے گی، اور تم کہتے ہو نہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے، تو یہ ہمارے نزدیک حق ہے، یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، یہ ہمارے نزدیک حق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو چیز آپ کے نزدیک حق ہے وہ ابو حنیفہ کے نزدیک باطل ہے، جو چیز آپ کے نزدیک حق ہے وہ ابو حنیفہ کے نزدیک، اور جو ابو حنیفہ کے نزدیک حق ہے وہ اہل الحدیث کے نزدیک بھی حق ہے۔ تو ابو حنیفہ کو سچے ماننے والے کون ہوئے؟ اہل الحدیث ہوئے، اہل سنہ ہوئے۔ ہم دعوے دار ہیں ابو حنیفہ کے کہ عقیدے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن اور حدیث کے موافق باتیں کہہ رہے ہیں، اور تم ان کی طرف نسبت کرنے میں جھوٹ کی نسبت کرتے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب توجہ کر کے پکارا جائے گا۔ جب اللہ کو پکارا جائے گا تو انسان کی توجہ کا مرکز کیا ہوگا؟ اللہ کہاں ہے؟ جی عرش پہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ نیچے کی طرف توجہ کر کے اللہ کو نہیں پکارا جائے گا، ذہن میں یہ تصور نہیں ہوگا کہ اللہ نیچے ہے، بلکہ ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ اللہ اوپر ہے۔ اسی نیت سے، اسی عقیدے کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے گا۔ سید مودودی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو ویسے ہی اس کی توجہ اوپر کی طرف ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس کے دل میں گمان اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو حنیفہ کے عقیدوں کو نہ مانو پھر بھی حنفی کہلاؤ، ابو حنیفہ کے عقیدوں کو نہ تسلیم کرو، ان کے خلاف، ان کے ہر قول سے ٹکرانے والا قول اپناؤ، اور پھر بھی تمہاری حنفیت میں کوئی دراڑ نہ پڑے، اور ہم امام صاحب کے قول کو اپنائیں اور پھر بھی ہمارے اوپر سے ائمہ کی گستاخی کا لیبل کوئی نہ کھرس سکے۔ اب یہ دفاع نہیں کیا جائے گا کہ ہم ائمہ اربعہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ہیں ہمارے، کیوں عزت نہ کرے؟ اب اس سے اگلا بار ہوگا کہ تم ائمہ اربعہ کے مذہب پر نہیں ہو، تم ان کے مسلک پہ نہیں ہو، تم ان کے عقیدوں پہ نہیں ہو۔ امام صاحب مزید فرماتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول سنیے، اللہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا غصہ اس کی عقوبت ہے اور اس کا راضی ہونا اس کا ثواب ہے۔ فقہ الاکبر صفحہ 323 پہ امام صاحب کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی چیزوں میں سے کسی چیز کے مشابہ نہیں اور اپنی مخلوق کے بھی مشابہ نہیں، وہ اپنے ناموں میں، وہ اپنی صفات میں ہمیشہ سے تھا، اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے نام اور اس کی صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ فقہ الاکبر کے صفحہ 324 پر لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے برخلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مکھڑا نہیں ہے، وجہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا وجہ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ مخلوق کا وجہ ہے جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن مخلوق کی صفات، اللہ کی صفات برخلاف ہیں۔ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، مگر ہمارے جاننے کی طرح ہمارے دل میں ابھی گمان پیدا نہیں ہوتا۔ میرا رب پہلے، ابھی ہم اس دھرتی پہ آئے نہیں تھے،
اللہ کو پہلے سے علم تھا اس میں پیدا ہو کر فلاں وقت پہ فلاں سوچنی ہے. وہ اللہ ہے, وہ جاننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. اس جاننے والے کے در کو چھوڑ کر مردوں کے دروں پہ نہ گرو, کیونکہ ان کی جب روح نکل جاتی ہے تو ان کا استنجا کس نے کروانا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. ان کو قبر میں کون اتارے گا ان کو یہ شعور. یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہمارا جنازہ فلاں سے پڑھانا, لیکن کس نے پڑھایا ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ جھوٹے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد بھی سارا کچھ جانتے ہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے مگر اس کا جاننا ہمارے جاننے کی طرح نہیں. وہ قدرت رکھتا ہے مگر ہماری قدرت رکھنے کی طرح نہیں. وہ دیکھتا ہے مگر ہمارے دیکھنے کی طرح. کالی سیاہ چیونٹی, کالی سیاہ رات, کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے. اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے, اس کا رزق دیتا بھی ہے, اس کے قدموں کی آہٹ کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ آپ کو سنا رہا. وہ دیکھتا ہے مگر ہمارے دیکھنے کی طرح. اس کو چھوڑ کر مردوں کے در پہ گرتے ہو. کسی شخص نے اپنے شاگردوں کو ایک ایک مرغی دی کہ جاؤ ذبح کرو, لیکن وہاں کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. سارے شاگرد ذبح کر کے لے آئے, ایک شاگرد زندہ مرغی لے کے آ گیا. تو استاد نے پوچھا تو نے ذبح نہیں کی؟ کہا استاد جی آپ نے شرط لگائی تھی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی. میں جو ہی اس کی گردن پہ چھری رکھتا میرا دل کہتا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. جنگل کا چرواہا ہے, بکریاں چرا رہا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے ایک بکری مجھے بیچ دے. وہ جواب میں کہتا ہے انا عبد مملوک معتمد, میں تو غلام ہوں, مجھ پہ اعتماد کیا گیا ہے, آقا کی بکریاں چرا رہا ہوں, میری نہیں ہے. کہا قل للمالک اکلہ ذئب, مالک سے کہنا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا. اور عجیب بات بھی نہیں ہے, جنگل میں تو بھیڑیا لے ہی جاتا ہے. کہا مالک کو تو یہ کہہ کے چپ کروا دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا تھا. وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ, قیامت کے دن اپنے رب کو کیا کہوں گا. وہ دیکھتا ہے, اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کے جیسا نہیں ہے. ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں جانتے کیا ہے. اور کائنات میں جتنے درخت ہیں, کوئی اپنے گھر میں اگے ہوئے ایک درخت کے پتے گن سکتا ہے؟ بھلے اس نے MBA کیا ہوا ہو, گن لے گا؟ کیلکولیٹر اس کے, سپر کمپیوٹر اس کے پاس, اس کو پتے گن کہ ہم یہاں کوئی اور کام لگوا لو, کس کام میں لگا دیا مجھے. ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتی مخلوق, اور وہ خالق. کائنات میں جتنے جنگل ہیں, سمندروں میں جتنے جنگل ہیں, ان میں جتنے درخت ہیں, ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں, ایک پتا بھی نہیں گرتا, وہ گرنے سے پہلے رب کے علم میں ہوتا ہے. نیا پتا نہیں اگتا لیکن رب کے علم میں ہوتا ہے. اس رب کے اوپر جھوٹ بولتے ہو کہ پیر صاحب کی قبر پہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ اللہ کو بتائیں گے میرا کیا حال ہے. آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے, یہ بتائیں گے اللہ یہ بندہ بھوکا مر رہا ہے, تیرے رب کو نہیں پتا تیرا کیا حال ہے. اس رب کو پکار کے تو دیکھ. وہ اللہ دیکھتا ہے, اس کا دیکھنا ہم جیسا نہیں. وہ اللہ سنتا ہے مگر ہمارے سننے کی طرح نہیں. اللہ سنتا ہے, ہمارے سننے کی حدود اور قیود ہیں. اللہ کی صفت کمال کی صفت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. وہ سنتا ہے, اس کا سننا ہمارے جیسا. عورت آتی ہے پیارے حبیب کے پاس, خامن نے کہہ دیا اس کو ماں, اور وہ رو رہی ہے. اور ابھی تک قانون یہی ہے کہ اگر خامن بیوی کو ماں کہہ دے تو نکاح گیا, اور وہ رہی ہے. بچے اپنے ساتھ رکھوں گی تو بھوکے ماروں گی, باپ لے جائے گا تو تربیت کون کرے گا. کیا ثابت ہوا, کیا ثابت ہوا اس جملے سے؟ پاس رکھوں گی تو بھوکے ماروں گی, وہ لے گیا اس کو دے دیے, تربیت کون کرے گا. گھر کے اندر کا کام کس کے ذمے ہے جی بولو. گھر کے اندر میرے خیال آپ سب روٹیاں پکاتے ہو گھر میں جو بول نہیں رہے. گھر کے اندر والا کام کس کے ذمے ہے؟ باہر کا کام مردوں کا. اور اب جو عورتیں کہتی ہیں ہاں ادھر بیٹھ ہم ڈرائیونگ کرتی ہیں, ادھر بیٹھ ہم الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں. میں ڈرتا ہوں کوئی ایسا دور نہ آ جائے جو خامن سے کہ بیٹھو آج جمعہ ہم پڑھا کے آئیں گی. اور ہوا, کفار نے یہ کر کے دکھایا. امریکہ کے اندر باقاعدہ دشمنان اسلام نے ایک مسجد بنائی جہاں بی بی آ کے اذان دیتی ہے, بی بی اذان دیتی ہے, بی بی نماز پڑھاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی مرد نماز پڑھائے گا اس کا صرف وضو ٹوٹنے کا ڈر ہے, اور تو نماز پڑھائے گی تو کسی اور چیز کا بھی ڈر ہے.
یہ تمہارا کام نہیں ہے جو تم نے سنبھالنے کی کوشش کر دی کفار کے پیچھے چلتے ہوئے. اگر اس کو دے دیا کھلاؤں گی کہاں, کیونکہ کمائی مرد کے ذمے ہے, اور اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو کہاں سے کھلاؤں گی. اس کو دے دیا, تربیت کون کرے گا؟ عورت کا کام گھر کی چار دیواری ہے. ان عورتوں کو سلام ہے, ان کی عزت کے احترام کے جملے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کا حافظ بناتی ہے, حدیث رسول کا حافظ بناتی ہیں. ان کو خالد بن ولید کی سیرت پہ چلنے کا درس دیتی ہے. ان کو کفار کے لیے ایک چوبا ہوا کانٹا بنا کے امت اسلامیہ کو تحفہ دیتی ہے. رب محمد کی قسم, ان عورتوں کی عزت کو سلام ہے. اور جو 24 گھنٹے ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کے گود میں لے کے قوم کے لیے ہائے جمالو تیار کرتی ہیں, اللہ ایسی عورتوں سے سارے مردوں کی جان چھڑا دے. وہ رو رہی ہے, پیارے حبیب کہہ رہے ہیں خاموشی. اسی وقت آسمان سے آیات اتر آتی ہیں, قد سمع اللہ. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی, قربان جاؤں اس رب کے سننے پر. پردے کے پیچھے میں بیٹھی تھی, میں نے اس کے جملے نہیں سنے, عرش پہ ہوتے ہوئے مولا نے سن لیے. وہ سنتا ہے, اس کا سننا ہمارے جیسا. ارے جس کو تم قبروں میں دفن کر کے آ کے کھڑے ہو کے پکارنا شروع کر دیا, یہ سن سکتا, یہ دیکھتا, جانتا, اس اللہ کو پکاریے. تعلیم ابو حنیفہ دے رہے ہیں رحمہ اللہ. وہ بولتا ہے مگر اس کا بولنا ہماری طرح نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا, اور جس نے اللہ کو بشر کے معنوں میں سے کسی معنی کے ساتھ متصف کیا اس نے کفر کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی صفات ہیں. ذاتی صفات حیات, قدرت, علم, کلام, سمع, بصر اور ارادہ ہے, اور فعلی صفات ہے وہ پیدا کرتا ہے, وہ روزی دیتا ہے. روزی کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ آج ظالموں نے اس عقیدے کو بھی ماننے سے انکار کر دیا قبر پرستوں نے جس کو ابو جہل نے مان لیا تھا. وہ مانتے تھے اللہ داتا ہے. آج کہتا ہے قوال میں سنی عقیدت والا ہوں, تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ خواجہ صاحب کمارے تھے, جب خواجہ کا ابا, دادا ابا, پڑ دادا, سکڑ دادا, لکڑ دادا بھی دنیا پہ نہیں آیا تھا, دنیا والوں کو کون کھلاتا تھا؟ روزیاں کون دیتا تھا؟ ارے بھائی یہ خواجہ فقیر ہے, تم اپنے چندوں سے اس کی دیکھ بھر رہے ہو. وگرنہ ہمارا چیلنج ہے قبر پرستوں کو, 1 مہینے کے لیے تمام لوگ خواجہ کی قبر پہ جا کے نذرانے دینے بند کر دیں. خواجے کو تھلو دیگ پر بھر کے کھلا, تمہارے چندوں سے چلتی ہے. وہ بیچارہ اگر اللہ کا ولی تھا تو جنت میں گیا, کوئی اور ماجرا تھا تب بھی وہ جانے, اللہ جانے. اس اللہ کے در کو نہ چھوڑیے. اللہ روزی دیتا ہے. موجود کرنا, سابقہ, مادہ اور نمونہ کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لانا, بنانا, اور دیگر صفات فعل, وہ اللہ مالک ہے جو اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ سنتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. امام صاحب درس دے رہے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے میں نے اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں, اس نے کفر کیا. جو یہ کہے اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں مجھے پتا نہیں, اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. کس نے کہا؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. اور ایسا شخص بھی کافر ہے جو یہ کہے کہ اللہ عرش پہ تو ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے, مجھے نہیں پتا. ایسا انسان بھی کفر کرتا ہے. کفر کا یہ فتویٰ ابو حنیفہ لگا رہے ہیں. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کے ان کے عقیدوں سے بھاگ لے. دوڑنے والوں, امام صاحب کہہ رہے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے مجھے نہیں پتا, تو آسمان میں ہونا جہت مقرر کرنا ہے یا نہیں؟ جہت مقرر کرنا ہے نا کہ اللہ آسمان میں ہے. آسمان ایک جہت ہے یا زمین میں ہے؟ وہ کافر ہے جو اللہ کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے مجھے نہیں پتا وہ آسمان میں ہے یا زمین میں. اور آج امت کو درس کیا ملتا ہے؟ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ نے ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ابن مسعود نے کہا یہ تو وفات کی باتیں لگ رہی ہیں, اچھا یہ بتائیے آپ کا غسل, کفن, دفن کون کرے گا؟ کہا میرے اہل بیت کریں گے. قبر میں کون اتارے گا؟ کہا اہل بیت. آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ مولانا کہتے ہیں کہ بس جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجرہ عائشہ کی شان سنا رہا ہوں, یہ حجرہ عائشہ ہے.
اللہ کے نبی جنازہ کون پڑھے گا؟ کہا جب تم غسل کے بعد تیار کر کے میرے جسد مبارک کو رکھ دو، تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا جنازہ اللہ پڑھے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کے لیے سمت اور جہت کی باتیں نہیں کرتے، اور دل میں آتا ہے تو حجرہ عائشہ کے اندر کہتے ہو سب سے پہلے جنازہ اللہ نے پڑھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتویٰ دے رہے جو یہ کہے مجھے نہیں پتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں، اور یہاں دعوت دی جاتی ہے اللہ لا مکان ہے لا زمان ہے، نہ اس کے لیے جہت کی نسبت ہوگی نہ کچھ اور۔ ایک عورت نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا جس رب کی آپ عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں نہیں آسمان میں ہے۔ اللہ زمین میں پٹی کیا پڑھائی جاتی ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، دل میں اللہ ہے۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، کسی کے دل میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی حکومت، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کہاں؟ عرش معلیٰ پر ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو ایک آدمی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا امام صاحب وَهُوَ مَعَكُمْ، قرآن پاک کی آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو امام صاحب نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی آدمی سے کہو میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، حالانکہ تم اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ کہتے جل بھائی جل، جو کرنا کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس طرح وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت، کنٹرول، طاقت تمہارے ساتھ ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے ایک ایک چیز کو، لیکن ہے کہاں؟ اپنے عرش پہ ہے۔ آج امام صاحب کی طرف نسبت کرنے والے ان کے عقائد کی دل کھول کے مخالفت کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کی حنفیت میں کوئی دراڑ نہیں پڑتی۔ آئیے ملفوظات فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر محمود الحسن گنگوہی لکھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ سلف کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ابو حنیفہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ائمہ اربعہ کا نہیں ہے۔ تم نام ائمہ اربعہ کا لیتے ہو، عقیدے اپنی مرضی کے گھڑتے ہو۔ المحنت علی المفند یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آئیے پھر اس کا صفحہ نمبر 48 کھولتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے البتہ جہت و مکان کا اللہ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدود سے منزہ اور عالی ہے، ہم جہت کی کا اس بات نہیں کرتے۔ ابو حنیفہ جہت کا اس بات نہ کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ کچھ تو غور کرو تمہارے امام نے تم پہ کیا فتویٰ لگایا ہے، اور حقیقت میں وہ امام تمہارا نہیں ہے۔ اگر تم اس کو اپنا امام مانتے تو اس جیسے اپنے عقیدے بناتے۔ البتہ جہت و مکان کو اللہ کے لیے ہم ثابت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی اس شریعت میں یہ واضح عمل موجود ہے۔ پیارے حبیب نے ایک لونڈی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ امام صاحب کھل کر عقیدہ بیان کر رہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں بلکہ اپنے عرش پہ ہے، اور عرش آسمان پہ ہے، اور عرش آسمانوں سے اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ پہ ہے۔ یہی سلف صالحین کا موقف ہے، یہی آج اہل الحدیث کا موقف ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ کیسے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا جملہ یاد رکھیے، عرش پہ ہونے کو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں سوال کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں، اس پہ ایمان لانے کو واجب سمجھتے ہیں، اور یہی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ درس دیتی ہے۔ جو کہے نا آپ کو اللہ ہر جگہ پہ ہے، اس سے کو بھائی دعا مانگ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اٹھائیے دعا کے لیے ہاتھ۔ کیسے اٹھتے ہیں جی؟ دعا کے لیے ہاتھ کیسے اٹھے؟ ایسے۔ کیوں؟ آپ کی فطرت درس دے رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ کبھی کسی نے یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا، یوں مانگا؟ جب بھی مانگتے ہیں دکھ ہوتا ہے تو یہ ہاتھ راتوں کو اٹھیں، دن کو اٹھیں۔ ارے بھائی یہ تو عقل سلیم ہے۔ جو عقیدہ توحید کو نہیں مانتے ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھیں بابا جی کی قبر پہ آنے والا اب بابا سے مانگ رہا ہے، اور کیسے مانگتا ہے؟ بابا جی کی قبر ہے، قبر پہ آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں بابا جی آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں، بابا دے دے، بابا منڈا دے دے، بابا کوڑی دے دے، بابا بیاہ کرا دے، بابا دے دے، دے داتا دے داتا۔ کیسے مانگ رہا ہے جی؟ جس سے مانگ رہا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم تو یوں مانگتے ہیں، کیوں؟ ہمیں دینے والا کہاں ہے؟ اور یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ او عقل کے اندھے یوں مانگ، تو جس سے مانگ رہا ہے وہ نیچے پڑا ہے، بابا دے 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 دے، قسم رب دی کوئی نہیں ویکھن دیا، کڑ دے کیڑی شے دینی دے دے، وہ نیچے ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور گستاخ کا فتویٰ ہمارے اوپر، تم بڑے گستاخ ہو، اولیاء کو نہیں مانتے۔ آپ نے اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں ان بابو جی کے اوپر۔ آپ جب کسی سے مانگنے جاتے ہو، ایک فقیر آتا ہے
اور ایک بندے کو دیکھتا گاڑی میں ہے 4 پیسے والا ہے تو کہتے ہیں بھوک لگی ہے رات کی روٹی نہیں کھائی بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے روٹی دے دو وہ نہیں بیٹھتا تو نیچے بیٹھ جاتا نا کہ دے دے کھڑا ہے اور یہ اس کے نیچے بیٹھ کر دے دے یار بھوک لگی 5 رات ایسے ہی ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا کسی فقیر کو وہ آئے اور آدمی کو پکڑے نیچے گرائے اس کی منڈی پہ پاؤں رکھے کہ دے 5 روپے دے گا کہے گا ایک دفعہ نیچے سے نکلنے دے تم 10 دم ہے ایک دفعہ باہر آنے دے تجھے بتاتا ہوں اور بے وقوفو پیر صاحب کو قبر میں گرا دیا مٹی ڈال دی اوپر چڑھ گئے اور پھر کہتے ہیں بابا جی دے دو کہ میں تھلوں نکلن تے دے میں تم 10 داں ہمارے ہاتھ یوں اٹھتے ہیں ہم حق پر ہیں کیوں اٹھتے ہیں ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ ہے تم نے پیروں سے مانگنا ہے تو یوں مانگو کہ جس کی طرف تمہاری نسبت ہے وہ اوپر نہیں لاہور تیرا داتا اے بھی شرک دیے حد کیوں تیرا داتا تھلے فرشاں دے میرا داتا اتے عرشاں دے ہمارا داتا عرش پہ ہے تم نے جس کو داتا کہا وہ فرش کے نیچے دفن ہے وہ عرش کے اوپر نہیں ہے عرش کے اوپر سچا رب اور سچا داتا ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے کیوں لیس کمثلہ شیء شریعت نے قانون سکھایا ہے اللہ کی کوئی مثل نہیں یہی عقل سلیم کا درس ہے یہی فطرت سلیمہ کا درس ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی فطرت سلیم پہ رکھے اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر لیکن اس کے ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھوں سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ابو حنیفہ کا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کی تعویل نہیں کرتے اس سے مراد قدرت نہیں کہتے المحنت میں لکھا ہے کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے سے بغاوت ہے امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مگر ہمارے کلام کی طرح نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا اور اس نے جب موسیٰ سے کلام کیا تھا تب بھی کلام نہیں کیا تھا تب بھی کلام کرنا اس کی صفت تھی اور فرمایا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مصاحف میں لکھا ہوا دلوں میں محفوظ زبانوں سے پڑھا جاتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا اور قرآن غیر مخلوق ہے اسی طرح تقدیر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو سنیے ایک آدمی آیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے لگا انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ تقدیر میں غور و خوض کرنا ایسا ہے جیسے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھے جتنا دیکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ازل میں اشیاء کو ان کے ہونے سے پہلے جانتا تھا اور یہ بھی فرمایا اللہ معدوم کو اس کے عدم کی حالت میں بے حیثیت معدوم جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب وہ اس کو موجود کرے گا تو اس کا فنا کیسے ہوگا وہ اللہ مالک ہے جو موجود کو اس کے وجود کی حالت میں آنے سے پہلے جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے اس کا فنا کیسے ہوگا ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقرر کردہ تقدیر لوح محفوظ میں ہے امام صاحب فرماتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے قلم نے سوال کیا اے اللہ کیا لکھوں تو مالک نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دو سب کچھ لکھ دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ہر چیز کو جو انہوں نے کی صحیفوں کے اندر ہے ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے امام صاحب فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں بغیر کسی چیز کے پیدا کی اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سلف صالحین کے منہج پہ زندہ رکھے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اصحاب رسول اللہ نے سمجھا پھر اپنے شاگردوں کو سمجھایا تابعین نے سمجھا تبع تابعین نے سمجھا سلف صالحین کے منہج پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور پک ڈنڈیوں سے بچائے ٹیڑے راستوں سے بچائے قرآن و حدیث کے اوپر چلائے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی دعوت دینے والا پھیلانے والا ماننے والا سن کر آگے پہنچانے والا عمل کرنے والا اور اس دعوت کو پھیلانے کے راستے میں کسی لالچ کسی ڈر کو خاطر میں نہ لانے والا بنائے زندہ رکھے زندہ رکھے زندہ رکھے جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری جنت کے لیے ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو ہمیں اپنے پاس بلائے جب وہ اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہو تو اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہمیں اس حال میں بلائے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نکل رہا ہو اور اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کے ہم اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو رہے ہوں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم